بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو، آپ کا انقلاب اور دنیا پر اثرات، سیرت النبی کی سیریز میں واقعات کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سیریز مولانا صادق حسین سردھاونی کی کتاب آفتاب عالم سے مخروج یعنی نکالی ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی کتنی بھیانک تھی، پھر اسلام کی کرنیں پھٹتی ہیں، روشنی اور اندھیری کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی آندھی چلا دی، ایک ایک مسلمان کا جینا دشوار کر دیا گیا، طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تنگ آ کر مسلمانوں کو حبشہ کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی کفار پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پریشانی اور بڑھتی ہے تو مدینہ کی اور چلے جانے کی اجازت مسلمانوں کو مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوتی ہے، آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں الگ الگ بھی، اور قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 23 سال بیتتے بیتتے پورے عرب میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ عجیب روشنی، رات گزر چکی تھی، ستارے جھل ملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوس سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی، لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں مسافروں کو اپنے دم میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہیں جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ سیرت النبی کی شروعات۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ عربوں کی عید۔ آج عربوں کی عید تھی، وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور عورت، بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاونی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور
دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ میں تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے شاندار دروازے تھے۔ زمزم کے قریب نالا اور آصف کا بت، خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا۔ کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام آصف تھا۔ تمام عرب ان دو بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے رہے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر بے رکھے ہوئے تھے، عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، بتوں کا رسوا ہو کر گر پڑنا۔ اب گھنٹے، شنخ اور جھانجھ بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے، ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا کر اڑانے لگیں۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ
लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वो एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रो गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज़ हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र ना आती थी। हवा के तेज़ झोंके रेत हो चुके थे। हवा के तेज़ झोंके रेत के ढेर ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाने काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब ना जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखी की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर अल्लाह का कहर, मक्के पर कहर इलाही नाज़िल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे। वो कुछ सुनते ही ना थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वो चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज़ हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वो उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और ना ऐसी चमक। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाने काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाने काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वो भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को भरी नज़रों से देखने लगा। दोस्तों, इससे आगे क्या हुआ और उस बूढ़े का नाम क्या था और वो बूढ़ा तमाम अरब के लोगों को क्या बताने वाला था, दोस्तों इसके बारे में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।